أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورت کا نام ہے سورت حامیم الاحقاف۔ اسمی ربط میں نے لکھا، اس جاسیہ والی حالت سے بچنے کے لیے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا۔ معنوی ربط یہ ہے مضامین کا۔ اس صورت میں ایک اور ان کے شبے کا جواب دیا گیا کہ ہمارے معبود ہماری پکار نہیں سنتے، لیکن ان کی پکار میں برکت اور تاثیر ضرور ہے، کیونکہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں تو ہمارے تمام مصائب دور ہو جاتے ہیں، ہمارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب دیا، اگر ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ہوتی تو جب ہم نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے معبودوں نے ان کو کیوں نہ چھڑایا۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوی سورت پر 4 تفصیلی دلائل، ایک عقلی دلیل، ایک دلیل وحی، ابتدا میں تمہید ما ترغیب، مشرکین سے دلیل عقلی اور نقلی کا مطالبہ، آخر صورت میں مرکزی مضمون کا ذکر، زجر، تخویف، تبشیر، شکوہ، آخر میں ایک دلیل عقلی برائے اثبات قیامت، اور بالکل خاتمہ میں ایک آیت آئے گی جو تمام حوامیم سے متعلق ہوگی۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں 13۔ قیامت تک بھی معبودان باطلہ کو پکارو تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بنی اسرائیل کے شاہد کا ذکر، دربار الہی میں والدین اپنی اولاد کے لیے فریاد کرتے ہیں، یہ ذکر، احقاف کا ذکر، مدت رضاعت کا ذکر، جنات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے آئے، یہ تذکرہ انہوں نے کیسے خاموشی سے قرآن سنا، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ سورت حامیم المومن، اس کے اندر دعویٰ تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، غیبانہ پکاروں کے لیک صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد آ گئی سورت حامیم السجدہ، سورت حامیم السجدہ صفحہ 969، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ایک شبے کا جواب اس صورت میں دیا۔ خواب کے اندر ہمیں بزرگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں تم نے ہماری غیبانہ پکار نہیں کی، ہمارے نام کی نظر و نیاز نہیں دی، اس وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، ہماری غیبانہ پکار کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ اس کا جواب دیا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، یہ بزرگ نہیں ہوتے، شیاطین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گئی سورت حامیم الشورى، سورت حامیم الشورى صفحہ 980، ایک اور شبے کا اس صورت میں جواب دیا کہ ہمیں پچھلی کتابوں کے اندر تحریریں ملتی ہیں بزرگوں کی، جن تحریروں کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ کی پکار کرو، تو جواب دیا کہ وہ ساری باغیوں کی تحریریں ہیں۔ اس کے بعد آ گئی سورت حامیم الزخرف، صفحہ ہے 1002۔ سورت کے آخر میں اس شبے کا جواب دیا، مان لیا کہ ہمارے معبود حاجت روا نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شفیع غالب ہیں،
اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کرا دیتے ہیں، اس کا جواب دیا کہ وہ سفارش کرنے کے مالک نہیں۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ حامیم الدخان صفحہ 1003۔ اس سورت میں انہ هو السمیع العلیم شبہ لکھا ہوا ہے 1004 صفحے پر کہ ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے تو ہیں، ہمارے حالات جانتے تو ہیں، وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کر دیں، آگے اللہ کریم منظور کرے یا نہ کرے۔ تو جواب دیا انہ هو السمیع العلیم، غیبانہ پکاریں سننے والے وہ نہیں، غیبانہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ حامیم الجاسیہ صفحہ ہے 1011۔ اس سورت کے اندر ایک اور شبے کا جواب دیا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، لکھا ہوئے حاشیے پر شبہ ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں، سفارش کر کے اللہ سے کام نہیں کرا سکتے، مگر ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو جواب دیا واضح شریعت آنے کے بعد باپ دادا کا دین یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آ گئی سورۃ حامیم الاحقاف۔ اس سورت میں ایک اور شبے کا جواب دیا۔ یہ صفحہ ہے 1022 اور حاشیے پر شبہ لکھا ہوا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو پکارنا شریعت کے مطابق نہیں مان لیا، لیکن ان کے پکارنے میں تاثیر ضرور ہے اور کاموں میں برکت بھی ہو جاتی ہے اگرچہ وہ سنتے نہیں۔ جواب دیا ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو غیروں کو پکارتے تھے اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کی پکار میں برکت اور تاثیر ہوتی تو مشرکین کو جب ہم نے ہلاک کیا تو ان کے معبود نے ان کو کیوں نہ چھڑایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے، لکھا ہے کیفیت نزول تمہید ما ترغیب، اور الکتاب پر لکھا ہے منزل، لفظ اللہ کے نیچے لکھا ہے منزل، اور العزیز الحکیم یہ ہیں صفات منزل۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے اس سورت کا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون سا اللہ؟ جو زبردست ہے اور حکمتوں کا مالک ہے۔ دلیل توحید عقلی نمبر 1، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، نیچے لکھا الا لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ اوپر جملہ ہے لیدل علی قدرتنا و وحدانیتنا، تاکہ دلیل پکڑی جائے ہماری قدرت پر اور ہماری توحید پر، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر تک۔ اس کے نیچے لفظ قیامت، قیامت تک یہ سارا نظام ہے، اس کے بعد سب کوئی درم برم ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، زجر اللہ نے ڈانٹا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لکھا ہے جہدوا وحدانیت اللہ، اللہ کریم کی توحید کا انکار کیا، اما انذروا، اس سے جس سے وہ ڈرائے گئے، جس عذاب سے ڈرائے گئے، مورزون منہ موڑنے والے ہیں۔ نیچے جملہ لکھا ہے مثلا توحید کے انکار پر عذاب ہوگا، جب اس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا، مورزون وہ منہ موڑنے والے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطالبہ ہے دلیل عقلی و نقلی کا، پیچھے لفظ پورے کر لیں۔ مطالبہ از مشرکین، دلیل عقلی و نقلی، اپنے مذہب پر عقلی اور نقلی دلیل تو پیش کرو۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بالحق پر ایک حاشیہ بھی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز دال ہے، دلالت کرنے والی اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں،
اور نیز ہر چیز فلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اس سے حق سمجھ لیں۔ فرما دیجیے ارائیتم اخبرونی، مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما ان معبودوں کے متعلق تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کریم کے سوا۔ ماں پر لکھا ہے من الاصنام، جن بتوں کو پکارتے ہو، جمیل معبودات الباطلہ، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ ارائیتم کی تاکید آ گئی، تاکید لرائیتم اس کی تاکید ہے۔ ماذا خلق من الارض، مشرکین سے دلیل عقلی کا مطالبہ، کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، اور زمین کے نیچے لکھے السفلیات، مطلقاً نیچے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے یا زمین میں اور چیزیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا واسطے ان کے شرکت ہے آسمانوں میں، فی السماوات کے اوپر لکھے الویات، مطلقاً اوپر والی چیزیں، آسمان، ستارے، چاند، سورج وغیرہ۔ شرکت مع اللہ سبحانہ، اللہ کے ساتھ شرکت ہے تو دلیل پیش کرو۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، لے آؤ تم میرے پاس کوئی کتاب، نیچے لکھا ہے جس میں جواز شرک ہو، اوپر لکھا ہے یأمرکم، ٹھیک کرے لفظ، یأمرکم بعبادت ھذہ الاصنام، جو کتاب ان بتوں کی عبادت کی حکم دیتی ہو، لے آؤ۔ من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ جس میں شرک کا حکم ہو کہ شرک جائز ہے۔ او اثارۃ من علم، اس کے نیچے عنوان ہے مطالبہ دلیل نقلی از انبیاء سابقہ، یا معتبر نقل۔ او اثارۃ کا معنی یا معتبر نقل، جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ لکھا ہے جو مدون نہ ہو، کتاب کی شکل میں نہ ہو، صرف زبانی نقل ہو۔ من علم، علم میں سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی شرک میں۔ پیچھے آئے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ او اثارتن کے ساتھ بالکل ایک لفظ لکھنا ہے، اشارہ ہے حجیت حدیث کا۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، یا تو کوئی آسمانی کتاب لے آؤ اس قرآن سے پہلے، یا کسی پیغمبر کی کوئی بات پیش کرو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ واقعی شرک کرنا درست ہے، تو اللہ کی کتاب کے علاوہ پیغمبر کی بات، اسی کا نام تو حدیث ہے۔ تو اشارہ ہے اس میں او اثارۃ من علم حجیت حدیث کا۔ اگر آسمانی کتاب کے علاوہ پیغمبر کا اپنا فرمان دلیل نہ ہوتا تو کیوں اللہ یہ مطالبہ کرتا؟ یہ اشارہ ہے حدیث کے حجت ہونے کا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، مطالبہ کے بعد ثمرہ، دلیل ہم نے مانگی، عقلی بھی اور نقلی بھی، وہ پیش نہیں کر سکے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی نہ خالق ہے اور نہ ہی تمہارے پاس دلیل نقلی ہے، اور نہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ تائیدیں ساتھ دیکھیں گے، پہلے میں ترجمہ کر لوں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من، ان ہستیوں کو، لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ اب یستجیبوں میں سین اور تا یہ تاکید کے لیے ہے، زیادت اللفظ تفید و زیادت المعنی، لفظ بڑھ جائیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے، تو معنی بالکل نہیں قبول کر سکتے،
بالکل جواب نہیں دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، در حالے کہ وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں. قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اب پکارنے والا قیامت تک تو ان کو پکار ہی نہیں سکتا، اتنی بندے کی عمر ہی نہیں ہے. تو الہ یوم القیامہ پر دو لفظ لکھنے ہیں. نمبر 1 مراد امتداد زمانہ، مراد امتداد زمانہ یعنی لمبے زمانے تک پکارے، ورنہ قیامت تک تو کسی بندے کی عمر نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا رہے. یا نمبر 2 اگر قیامت تک زندگی مل جائے. یہ دو جملے مراد ہے زمانہ بہت لمبا، زمانہ دراز تک پکارے، یا پکارنے والے کو قیامت تک زندگی مل جائے، ان کو پکارتا رہے، وہ قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، بتوں کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن قَانُوا لَهُمْ آدَاءَ، ہو جائیں گے وہ معبود واسطے ان پکارنے والوں کے دشمن. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. انکار سے مراد ہے اظہار غفلت. وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تم نے ہمیں پکارا یا نہیں پکارا. سورۃ یونس دیکھ لیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، صفحہ ہے 434 آخری سطر. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو. نیک پیروں کے حق میں ہے، اللہ کے نیک بندے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم فرمائیں گے ان کو جنہوں نے شریک بنائے تھے، مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر، تم بھی وشرکاؤکم، اور جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی ٹھہر جائیں. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، تم ایک طرف ہو جاؤ، تم ایک طرف ہو جاؤ. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کی شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. عرض کیا تھا عبادت تو مشرک ان کی کرتے تھے، یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں بوجہ غفلت، ہمیں پتہ نہیں تھا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقین ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے. اور تائید لکھی ہوئی ہے سورۃ فاتر 22واں پارہ آیت نمبر 13، صفحہ 884، آخری 3 سطریں 4. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، نہیں مالک وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے بری پردے کے بھی. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکاروں کو. 1 وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے واسطے تمہارے، جواب تمہیں نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. نمبر 5 آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، نمبر 5 1 2 3 4 5 پر آیات کی 1 2 تائیدیں دکھا دی میں نے. یعنی جن کو بلاتے ہو وہ تو خلق پر قادر نہیں، پیدا کرنے پر، اور ان کو تمہاری پکار کی کوئی خبر نہیں. پھر بلانے والے سے بڑھ کر اور
کون زیادہ کافر ہوگا؟ آپ کے پاس ایک عربی عبارت لکھی ہوئی ہے وَإِذًا يَجُوزُ أَن يُرِيدَ، یہ کیا لفظ ہے؟ وَإِذًا يَجُوزُ يُرِيدَ كُلَّ مَعْبُودٍ، عبارت کیا ہے؟ يُرِيدَ كُلَّ مَعْبُودٍ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَعُزَيْرَ وَالْأَصْنَامِ، ہر معبود مراد ہے، فرشتوں میں سے ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، عزیر علیہ السلام ہو، بت ہو۔ آیت کو دیکھیں، آیت کے اندر لفظ ہے من لا یستجیب لہ من، آیت میں لفظ ہے من تو آتا ہے ذوی العقول کے لیے، اوپر حاشیے پر جگہ ہے، لکھیں سوال، من صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ بس اب آیت کو دیکھ لیں، تم نے تو اس میں بت بھی مراد لے لیے، یہ کیوں؟ حالانکہ وہ تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ جواب، غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا۔ جب ذوی العقول میں یہ صفت نہیں، تو غیر ذوی العقول میں کیسے ہوگی؟ کیا جملہ عرض کیا؟ اشکال پہلے کیا تھا؟ من تو آتا ہے ذوی العقول کے لیے، تم نے غیر ذوی العقول بھی اس میں شامل کر دیے، تو جواب کیا دیا؟ غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا۔ کیا مطلب؟ جب ذوی العقول میں یہ صفت نہیں ہے تو غیر ذوی العقول میں یہ صفت کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس یہ عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، میں نے صرف سارے ساتھیوں کی آسانی کے لیے لکھوا دی ہے۔ نیچے لکھا ہے الا انہ غلب غیر الاوثان علی الاوثان، الا انہ غلب غیر الاوثان علی الاوثان، یہ کبیر کی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ بداں کے ایک البلاغ المبین کی عبارت ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، بداں کے آیت کریمہ دلالت واضح کر دے، یہ جان لو کہ آیت کریمہ نے واضح طور پر یہ دلالت کر دی ہے بری اس بات پر کہ ارواح مغیبہ، ارواح ٹھیک کریں اس کو، و ابدان پوشیدہ میں شود، ارواح مغیبہ و ابدان ٹھیک کریں اس کو، پوشیدہ میں شود، و دعائے حاجت آہم از دعا دائیان بے خبر محسند، یہ الفاظ ہیں قابل غور، وہ پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر محسند، بالکل بے خبر ہیں، خواہ اولیاء خواہ انبیاء، خواہ اولیاء خواہ انبیاء، انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، وہ پکارنے والوں کی پکار سے محض بے خبر ہیں۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں، نمبر میں نے لکھوانے ہیں، اب ذرا نمبر لکھیں، استجاب یستجیبوں پر لکھیں 1، وَهُمْ أَنْدُمْ 2، غافلون 3، کانو
آدان 5، پھر آدان کے آگے کے کانو 6، کافرین 7۔ یہ 7 نمبر کیوں لکھوائے؟ اب نمبروں کو دیکھیں۔ پہلا نمبر ہے یستجیبو، استجابت جو ہے یہ ذوی العقول کی صفت ہے۔ ہوم نمبر 2، یہ ضمیر بھی ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ ہوم ہیا ضمیر ہوتی تو وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتی، ہیا ہوم آیا ہے۔ نمبر 3 غافلون، یہ واو اور نون آیا ہوا ہے جو ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ اب کانو جمع مذکر ذوی العقول کے لیے، اعداءً دشمن بننا، یہ دشمن بننا بھی ذوی العقول کی صفت ہے۔ پھر آ گیا کانو جمع مذکر ذوی العقول کے لیے، پھر کافرین، کافرین بھی ذوی العقول کے لیے۔ یہ 7 باتیں بتا رہی ہیں کہ آیت کا تعلق ذوی العقول سے ہے، بتوں سے نہیں۔ اور پھر لفظ جب آ گیا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اب الناس کا معنی بھی بت نہیں ہے، تو یہ 7 انداز آپ کو لکھوا دیے۔ خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ اب ذرا خلاصہ آپ نے بتانا ہے 1-2 لفظوں کے اندر۔ یہ مشرکین جن اللہ کی نیک ہستیوں کے پکار کر رہے ہیں وہ ان کی دعا اور پکار کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نمبر 2 جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اچھا، جواب اگر ان کو 1 سال تک پکارا جائے، 10 سال تک، 1 صدی تک، پھر تو جواب دے دیں گے۔ جواب کیا دیا؟ الہ یوم القیامہ۔ پھر اشکال میں نے کیا پیش کیا؟ قیامت تک تو کوئی بندہ پکار ہی نہیں سکتا، تو مراد کیا ہے اسے؟ امتداد زمانہ، لمبی مدت۔ اور یا دوسرا جواب پکارنے والے کو قیامت تک اگر مہلت دی جائے اور پکارتا رہے پھر بھی جواب نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور انکار کیوں کریں گے؟ کوئی ناراضگی ہے اس لیے جواب نہیں دیتے۔ وہ جو جواب نہیں دیتے اللہ کے نیک بندے، کوئی ناراضگی ہے؟ جواب کیا دیا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ نمبر 1، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات صاف صاف در اس بات مطلب ثابت کرنے کے لیے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں حق کے متعلق، حق سے مراد ہے قرآن، نیچے لکھا ہے لما جاہم، جب کہ آ گیا حق ان کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ اب آ گیا ام کے اوپر لکھا بے معنی بل للترقی، کیا مطلب؟ نا جادو نہیں، نا ہم نے جادو غلط کہا ہے، نا بلکہ یقولون افترا، لکھا ہے بل للترقی، نا بلکہ کہتے ہیں شکوہ دو میں افترا ہو، پیغمبر نے خود بنا لیا ہے اس کو۔ اب نیچے ایک آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے، کذب افترا پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ام یقولون افترا کا یہ جملہ ہے، پیغمبر نے اس جھوٹ کو خود بنایا ہے، کذب جھوٹ کو لکھا ہے کذب، اور خصوصاً کذب اللہ کی گواہت متفق ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ جھوٹ بولے یہ بری بات ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ بولے یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ اور بری بات ہے، بخلاف سحر کے کہ اند الباس کمال ہے۔ بعض لوگ جادو کو کمال سمجھتے ہیں، نہ ہو سکتے کوئی کمال سمجھنا شروع کر دے۔ افتراؤ، اس نے اس جھوٹ کو خود بنایا ہے، جھوٹ اور جھوٹ بھی اللہ پر۔ جواب قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اب 2 شکیں ہیں، ذرا 2 شکوں پر غور کریں۔ ایک شک ہے افتراء، جھوٹ بنانا، اور دوسری شک ہے عدم افتراء، جھوٹ نہ بنانا۔ تم کہتے ہو یہ جھوٹ میں نے خود بنایا ہے، اگر یہ جھوٹ میں نے خود بنایا ہے تو مجھ پر اللہ کی فوراً پکڑ آ جانی چاہیے تھی، مجھ پر تو اللہ کی پکڑ آئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس جھوٹ کو بنایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔
جب تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا نہیں. اگر میں نے بنایا ہوتا، جو جھوٹا نبی ہو اس پر فوراً اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے. مجھ پر اللہ کی پکڑ نہیں آئی، معلوم ہوتا ہے میں نے نہیں بنایا، یہ جھوٹ نہیں. اب تم اس کو جھوٹ کہہ رہے ہو، اب تم انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب کب آتا ہے. شک اول افطرا، کل ان افطریتہ کے نیچے لکھا ہے شک اول، چھوٹا سا ساتھ لفظ لکھ لیں افطرا. دو شکے ہیں، افطرا عدم افطرا. اب یہ پہلی شک ہے جھوٹ گھڑ لینا. جواب شکوہ و دلیل وحی، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان افطریتہ، اگر میں نے بنایا اس جھوٹ کو. تو پھر اوپر عبارت ہے آجلنی اللہ بعقوبۃ الافطراء، افطرا کو تو ٹھیک کریں. آجلنی اللہ بعقوبۃ الافطراء، اللہ کریم اس جھوٹ کھڑنے کی مجھے جلدی سزا دے دے گا. اگر میں نے اس کو بنایا ہے، جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، آجلنی اللہ بعقوبۃ الافطراء، اللہ جھوٹ کھڑنے کی مجھے فوراً سزا دے دے گا. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے شک اول منتفی ہے. میں نے ابھی آپ کو لفظ لکھوایا ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں. شک اول کیا ہے؟ افطرا. شک اول کیا ہے؟ افطرا. شک اول منتفی ہے، یعنی افطرا منتفی ہے، میں نے اس کو بنایا نہیں، میں نے یہ جھوٹ کھڑا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لوازم سے ہے عقوبت عاجلہ. اگر میں نے یہ جھوٹ بنایا ہوتا تو فوراً سزا مجھے مل جاتی، اور وہ منتفی ہے، فوراً سزا نہیں ملی، معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ میں نے نہیں بنایا. غیر ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا، غیر ذوی العقول کو. الا انہ غلب غیر الاوثان علی الاوثان. اچھا جی، فلا تملکون لی من اللہ شیئا. جملہ کیا لکھوایا آپ کو؟ غیر ذوی العقول کو. جملہ ذرا درست کریں. ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دیا گیا. آگے ٹھیک ہے، جب ذوی العقول کے اندر یہ صفت نہیں تو غیر ذوی العقول میں کیسے ہوگی؟ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس نہیں مالک ہوو گے تم میرے لیے من اللہ، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر. اگر میں نے بنایا ہے تو مجھے جلدی عذاب ہو جانا چاہیے تھا. میں نے آپ کو سورۃ الحاقہ کی آیت دکھائی تھی، پھر دیکھ لیتے ہیں. جو اللہ پر جھوٹ بنائے، صفحہ ہے 1147. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا، اگر بنا لیتا پیغمبر ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا کر ذمہ لگا دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ پکڑ لیتے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی شارب. فما منکم من احد، نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک، عنہ سے حاجزین، پردے میں ہونے والا. کون ہے جو اللہ سے چھپ سکتا؟ هو اعلم، شک دو میں مفتری نہیں ہوں.
شیخ دوم عدم افتراء، میں مفتری نہیں ہوں۔ اگر میں مفتری نہ ہوا تو یہ سمجھ رکھو، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اگر میں مفتری نہ ہوا تو سمجھ رکھو پھر اپنی خیر مناؤ۔ وہ اللہ کریم خوب جانتا ہے بما ان باتوں کو تفیضون فیہ کہ تم داخل ہوتے ہو جن میں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، خلاصہ کافی اللہ کریم گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، میں نے یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہے یا نہیں بنائی۔ وہ الغفور الرحیم، ترغیب توبہ، اب بھی باز آ جاؤ تو بخشے جاؤ گے، واللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی بات تو لے کر نہیں آیا، اوپر جملہ لکھنا ہے ما کنت کے اوپر، میں نئی بات لے کر نہیں آیا۔ تم جو کہتے ہو اس نے خود گھڑ لیا، میں کوئی نئی بات لے کر آیا ہوں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوں میں انوکھا رسولوں میں سے، بدعا انوکھا رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس پر آپ کے پاس حاشیہ اردو والا لکھا ہوا ہے، پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ کفار نے سوال کیا بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جواب دیا گیا کہ مجھے تو اپنے حال کی خبر نہیں، تمہارا حال کیا بتاؤں، بجوز کے کہ میرے اوپر وحی کی جائے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہیں معلوم کر سکتا میں، ادری نہیں معلوم کر سکتا میں، اسباب استعمال کرنے کے باوجود، کس بات کو، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ کوئی لکھا ہے نہ دعویٰ انوکھا رکھتا ہوں، یعنی علم غیب، رسول بھی انوکھا نہیں ہوں، دعویٰ بھی میرا انوکھا نہیں ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ نبی پاک کو پتہ نہیں تھا میں نے جنت جانا ہے، نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کریم مجھے بھلائیاں عطا کرے گا، فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، ایک لفظ چھوٹا سا لکھواتا ہوں بس اشکال ہی ختم ہے، ما یفعل بی پر دنیا میں، بس اب آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے نمبر 2 پر فی دنیا، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ دنیا میں، اخرج من بلدی ام اقتلو، میں نکالا جاؤں گا اپنے شہر سے یا شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے کوئی پتہ نہیں، کما فعل بالانبیاء من قبل، جیسا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا، نکالا گیا، ان کو شہید کیا گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ او یا ترجمون بالحجارہ، تو مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ گے، کوئی پتہ نہیں۔ او یخسف بکم کالمکذبین من قبلکم، یا تم کو دھنسا دے گا اللہ جیسے پہلے جھٹلانے والوں کو اللہ نے دھنسا دیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان ام العلاء الانصاریہ، ام علاء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، کس بات کو، ما یفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں نہیں جانتا دنیا میں۔ باب البکاء والخوف، مشکات کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے۔ بگو من نیستم نو آمدہ از پیغمبران میدانم کی چیک کردہ شود بمن و با شما در دنیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہوا میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، فریضہ اولا نبیہ، نہیں پیچھے چلتا میں، علما عملا تبلیغا، علم وہی، عمل وہی، تبلیغ وہی، کون سی، مگر وہ جو وحی کی جا رہی ہے میری طرف۔ وما انا الا نذیر مبین، فریضہ ثانیہ، نہیں ہوں میں مگر صرف ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف، اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو میرا کیا ضرر ہے۔ قل ارائیتم من کان من عند اللہ، زجر و دلیل نقلی از علماء بنی اسرائیل، تم نہ مانو، بنی اسرائیل کے عالم مان گئے ہیں۔
قل فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح اگر انکانا اگر ہو قرآن اللہ کریم کی طرف سے وَأَكَفَرْتُمْ بِهِ درحال ہے کہ تم نے انکار کر دیا ہے اس کا جملہ حالیہ قبل اد شہادت تم نے گواہی سے پہلے انکار کر دیا اور کیا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل اور گواہی دے دیے ایک گواہی دینے والے بنی اسرائیل میں سے لکھا ہے شاہدن پر اس میں جنس یا عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام کو بھی یہ عموم شامل ہے یہ پڑھتے ہیں لفظ علام مثل ہی قرآن کے مضامین پر علام مثل ہی کا معنی گواہی دیے گواہی دینے والے بنی اسرائیل میں سے علام مثل ہی قرآن کے مضامین پر فآمنا پس وہ باوجود عالم ہونے کے ایمان لے آیا وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم نے آکڑ کی ہے باوجود بے علم ہونے کے شہادت کے بعد اس کی گواہی دینے کے بعد تم جاہل آکڑ کر رہے ہو عالم ہو کر مان چکا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین نیچے ایک لفظ یہدی پر لکھا ہوا ہے واستکبرتم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا الستم اذل الناس الستم یہ انکانا ان شرطیہ تھا آگے اس کی شرط تھی یہ جزا محذوف ہے الستم اذل الناس تم نے انکار کر دیا وہ گواہی دے چکا ہے تم آکڑ کر رہے ہو الستم اذل الناس کیا نہیں ہوگے تم تمام لوگوں میں سے زیادہ گمراہ پھر تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا لوگوں کا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین علیہ جملہ ہے جزا نہیں جزا وہ محذوف ہے یقیناً اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا قوم ظالم کو بس اللہ اس کی عناد اور ضد کی وجہ سے یہ کون ہے شاہد شاہد نمبر 3 حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جمہور علماء اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں لیکن محققین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام مراد نہیں کیونکہ وہ مدینہ میں مسلمان ہوا تھا یہ تو مکی صورت ہے بس اس سے مراد یا تو سردار حبشی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اپنے ملک ہی میں مسلمان ہوئے حبشے کا بادشاہ نجاشی یا کوئی یہودی مراد ہے جو کسی کام کے لیے وہاں آیا اور ایمان لے آیا اللہ مثلہی کا میں نے جملہ لکھوانا ہے اللہ مثلہی سے کیا مراد ہے نیچے لکھیں لفظ مثل زائد یعنی اس قرآن پر ایمان لے آیا نمبر 2 مثل زائد نہیں یعنی قرآن جیسی کتاب پر ایمان لے آیا مثلا تورات و انجیل جن میں آپ کی بشارت تھی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا شِكْوَ پر استکبار اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کے حق میں کیا کہا لَوْ كَانَ خَيْرًا اگر ہوتی وہ توحید بہتر ایک اگر ہوتا وہ قرآن بہتر سے مراد سچی چیز قرآن سچا ہوتا توحید والا مسئلہ سچا ہوتا تو ما سابقو نہ پہل کرتے کم درجے کے لوگ نہ ہم سے توحید سچی ہوتی پہلے ہم مانتے قرآن سچا ہوتا پہلے ہم مانتے یہ غریب پہلے کیوں مان گئے نہ ما سبقونا نہ پہل کرتے کم درجے کے لوگ نہ ہم بڑے عقل مندوں سے ہم پیچھے رہ گئے یہ مان گئے یہ سچی ہو سکتی ہے کتاب واہ بھائی واہ نہ سبقت کرتے وہ کم درجے کے لوگ ہم سے نہیں اس کی طرف جواب شکوا وَإِسْلَمْ يَهْتَدُوا بِهِ اور جب نئی ہدایت پائی انہوں نے اس قرآن اور توحید کے ساتھ لکھا ہے بوجہ غایت عناد و استکبار کے حد سے زیادہ ضد ہے حد سے زیادہ آکڑ اور ضد کی وجہ سے جب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ پس ان قریب کہیں گے یہ جھوٹ ہے
نیچے لکھا ہے شکوہ باقاعدہ ایک قانون ہے، الناس اعداء لما جہلوا، جس بات کا پتہ نہ ہو تو لوگ واقعی اس کے دشمن تو ہوتے ہیں. ھذا افک قدیم، یہ جھوٹ ہے پرانا. ومن قبل ہی، اوپر جملہ یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے، جھوٹ نہیں. من قبل ہی کتاب موسیٰ، دلیل نقلی از تورات، اور اس قرآن سے پہلے ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی جو نازل ہو چکی ہے، اماما و رحمتاً، یہ دونوں حال ہیں، درحالے کہ وہ رہنما تھی، درحالے کہ وہ رحمت تھی، اوصاف تورات، رہنما تھی بالعموم اور رحمت تھی نمبر 2 عملاً عمل کے لحاظ سے، بالخصوص مومنوں کے لیے رحمت تھی. وہذا کتاب دلیل وحی، اور یہ کتاب ہے بڑی عظمت والی. عظمت معنی کیا؟ تنوین کا مصدق و مصاف قرآن، تصدیق کرنے والی ہے لسان عربیہ، عربی زبان میں لے یرسل غرض از انسان قرآن. کیوں قرآن اترا؟ تاکہ ڈرائیں الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک والا مشرک مکہ. وبشریٰ للمحسنین، نمبر 2 خوشخبری ہے دل سے نیکی کرنے والوں کے لیے. وہ دل سے نیکی کرنے والے کون ہیں؟ ہم الموحدون. زاد المسیر کا حوالہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بشارت یقیناً جن لوگوں نے سچے دل سے کہا ہمارا داتا صرف اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ. یہ پہلا درجہ ہے توحید کا، درجہ اول توحید، درجہ اول. اب واو اور لام بھول گیا کہتے ہو، درجہ اول توحید، ربنا اللہ کہنا دل سے. ثم استقاموا، نمبر 2 میں استقامت، پھر ڈٹ گئے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے مرتے دم تک. تو استقامت کا نتیجہ ثمرہ استقامت اول، فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں. نمبر 2 نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ دوسرا ثمرہ ہے دنیا چھوڑنے پر. حصول نفع فائدہ بھی حاصل ہو گیا، یہی لوگ ہیں جنتی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں. جزان، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. لکھا ہے سبب زہری جنت، جنت کا زہری سبب اعمال اور جنت کا حقیقی سبب اللہ کی رحمت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ترغیب یہ بھی بشارت میں داخل ہے، بشارت کا تذکرہ چل رہا ہے. اوپر حاشیہ لکھا ہے یہ بھی بشارت میں داخل ہے کہ انسان پر اساتذہ اور والدین کا حق ہے. اگر ذی حق کے کہنے سے بعد جوانی کے یعنی 40 سال کے پہنچنے کے بعد طائب ہو جائے، توحید قبول کر لے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے. تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسانہ، نیکی کرنے کی، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ. کیوں؟ حملت امہ کرہا، یہ تخصیص بعد از تعمیم. اب والدہ میں والدہ کا ذکر آ چکا تھا، الگ والدہ کا ذکر کیا، تخصیص بعد از تعمیم. حملت امہ کرہا، اٹھاتی ہے اس بچے کو اس کی ماں تکلیف کے ساتھ. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے پیٹ میں ماں کمزور ہوتی جاتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنم دیتی اس بچے کو بڑی تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ ہاتھوں پر اٹھانا بچے کو. اس حمل سے مراد پیٹ میں اٹھانا نہیں، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. حملت امہ کرہا، اگر یہاں بھی پیٹ میں اٹھانا مراد ہو تو تکرار لازم آتا ہے نا. حملہ، ہاتھوں پر اٹھانا اس بچے کو. وفصالہ، اور دودھ چھڑانا اس کا 30 شہرا، 30 مہینے ہوتا ہے. اب حملہ وفصالہ، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ عرض کرتا ہوں نحویوں کے لیے. مدت حملہ وفصالہ، مدت حملہ عبارت کیا تھی؟ مدت حملہ وفصالہ، ہاتھوں پر اٹھانے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے ہوتی ہے. اتنی مدت میں طرح طرح کے مسائل اٹھاتی ہے. حتی اذا بلغ، بات آگے چل پڑے گی. نمبر 2 حاشیہ دیکھیں. قال ابو حنیفہ تھا،
امام صاحب نے فرمایا المراد بالحمل، حمل سے کیا مراد ہے؟ والحمل علی الوقوف، ہاتھوں پر اٹھانا، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک مدت رضا 2.5 سال ہے۔ اگر حمل کو اصطلاحی معنی پر رکھیں تو امام صاحب کی یہ مخالف ہوتی ہے، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے، ان کے نزدیک 2 سال ہے مدت رضاعت، 6 مہینے حمل کے ہیں۔ تعویذ برائے اولاد نافرمان، رب عزینی سے لے کر مسلمین تک ایک تسبیح پڑھے اولاد فرما بردار ہو جائے گی، یا 9 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اور اس آیت کو بھی 9 بار بمائے بسم اللہ روٹی پر دم کرے، پھر ان کو کھلا دے، انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گی۔ یہ حضرت جاجوی رحمہ اللہ کے بڑے مجرب وظائف ہیں۔ دوسرا پارہ کھولیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، صفحہ 86 آخری سطر 86۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، میں یہاں سبق پڑھا رہا تھا تو سبق میں ایک نوجوان آ گیا غیر مقلد، یہ ہوتے تو جاہل ہیں، اجہل ہوتے ہیں، جاہل نہ۔ سبق ہمارا مکمل ہوا تو محراب میں آ بیٹھا تو بات شروع ہو گئی۔ اس نے کہا ابو حنیفہ قرآن کا مخالف ہے۔ کیسے مخالف ہے؟ اچھا وہ تو ٹوٹ کے سنے ہوئے نا اپنے ملاؤں سے، جو جہل ملا ہیں ان کے، ٹوٹ کے۔ اور قرآن میں نہیں آیا کہ 2 سال دودھ پلائے ماں، اور ابو حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال پلائے۔ قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن میں اس کو کیا پتا تھا کدھر ہے؟ میں نے کہا میں نکال لیتا ہوں، میں نے یاد نکالی۔ اب سارے ساتھی بھی جمع تھے۔ سبق کے بعد والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، معنی نہیں نکلا، معنی باہر لکھواؤں گا اس کا۔ اور مائیں دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، پورے 2 سال دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں۔ معنی تو ہے یہ۔ اب انہوں نے کیا معنی کیا؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں بچوں کو دودھ پلائیں اولاد کو پورے 2 سال۔ ابو حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال، اللہ نے کہا 2 سال، قرآن کا مخالف ہے۔ جہل آدمی، میں نے کہا آؤ جی، میں نے یہ حوالہ کھولا۔ سبق حملہ و فصالہ 30 شہرا، بچے کو ہاتھوں پر اٹھانا اور اس کو دودھ پلانا ہے 30 مہینے، 2.5 سال۔ اب بتاؤ 2.5 سال آ گیا کہ نہیں؟ 2.5 سال نہیں آیا۔ 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ پھر ابو حنیفہ صاحب قرآن کا کیسے مخالف ہے؟ وہ تو ہکا بکا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ اور میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا، یہی تو تقلید ہے، اپنے مولوی ملا سے پوچھنا، اس کی بات پر یقین کرنا، یہ تقلید ہے۔ تم ٹکے ٹکے کے ملا کی تقلید کرو، تم تو ہو گئے موحد، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بنے، غیر منصوص مسائل میں ہم ہو گئے مشرک۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا ہے۔ میرے طرف دیکھو ساتھی، کیسے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ قلعے والے استاد، لوگوں نے بات ہی نہیں سمجھی۔ بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، 2 سال 2.5 سال والی بات نہیں ہے دودھ پلانے کی۔ میری طرف دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، اب وہ اس کی ماں بن گئی یا نہیں بنی؟ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال کے اندر اندر کسی بچے نے عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اور امام سے فرماتے ہیں کہ نہ، اگر 2.5 سال تک کی عمر میں بھی اس نے اس عورت
عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی؟ اختلاف کیا ہے؟ 2 سال کے اندر اندر اگر بچے نے دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہے، اور 2 سال کے بعد اگر اس نے دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں نہیں ہے، پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی، وہ اس کی ماں نہیں بنی۔ جیسے کوئی غیر محرم عورت ہوتی ہے، اس کی غیر محرم ہے، ماں نہیں بنی، اگر 2 سال کے اندر اندر پی لیا پھر تو ماں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ، اگر بچے نے 2.5 سال کی عمر میں بھی اس عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ جیسے حقیقی ماں حرام ہے، رضائی ماں بھی حرام ہے، پھر آگے اس کی جو اولاد ہے اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، پھر سارے یہ رشتے والا مسئلہ چل پڑے گا۔ اختلاف کس میں ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی۔ باقی ماں کیا فرماتے ہیں؟ کتنے مدت کے اندر اندر دودھ پیے تو ماں بنے گی؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال کی دلیل امام صاحب نے کہاں سے نکالی؟ یہاں سے نکالی، 30 شعرہ 30 مہینے بنتے ہیں، 30 مہینے 2.5 سال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حمل ہو ہے، امام سے فرماتے ہیں حمل ہو سے مراد پیٹ میں اٹھانا نہیں ہے، حمل ہو سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، کیونکہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے حملت امہ کرہا، پیٹ میں اٹھانے کا، یہاں بھی پیٹ میں اٹھانے والا معنی مراد ہو تو پھر تکرار لازم آتا ہے، اور اللہ کی کلام میں ایسا تکرار نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یوں کہو جی حمل بھی 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانا بھی 30 مہینے، حمل تو 30 مہینے ہوتا نہیں، 2.5 سال بھی حمل ہوتا ہے نا، تو حمل ہو سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا ہے، پیٹ میں اٹھانا نہیں۔ 2.5 سال تک پیٹ میں عورت نہیں اٹھاتی بچے کو، اور فصال ہو اس کو دودھ پلانا اور چھڑانا، یہ 30 مہینے 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جہل ملا غیر مقلد کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا 2 سال دودھ پلائے، یہ کہتے ہیں 2.5 سال۔ دودھ پلانے والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بچہ وہ ثابت کب ہوگا، وہ اس کی رضائی ماں کب ثابت ہوگی۔ اختلاف کون سا ہے؟ دودھ پلانے نہ پلانے والا نہیں۔ عورت اگر آپس میں مشورہ کرے 1 سال بعد دودھ چھڑا دے کوئی حرج نہیں ہے، 1.5 سال بعد، 6 مہینے بعد۔ اختلاف یہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ اس کی حرمت کب ثابت ہوگی، ماں اس کی کب بنے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اب ہم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھوں پر اٹھانا۔ کیا مراد ہے؟ اچھا، کوئی آپ سے دلیل پوچھے کہ ہاتھوں پر اٹھانا تم نے مانا کیا، تمہارے پاس کوئی اور دلیل بھی ہے؟ ہم نے کہا ہے، سورۃ مریم کھولو، حمل سے مراد ہاتھوں پر بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، صفحہ کھولو جی، 625 چوتھی سطر ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، لے آئی مریم اپنی قوم کے پاس بچے کو، تحملہ اس کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کر گئے سارے علماء۔ اس کو ہاتھوں، یہ حمل سے مراد ہاتھوں پر اٹھانا ہے۔ ان کی چیخیں نکل گئی، مریم یہ تو کیا گندا کام کر کے آ گئی ہے، بچہ بغیر شادی کی، تحملہ ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ او مولانا، حتی اذا بلغا، حتی پر لکھنا ہے، عائشہ عربی والے عائشہ لکھیں، اردو والے اردو میں لکھیں، زندگی گزارتا رہا، بچہ بڑا ہوتا گیا، زندگی گزارتا رہا۔ اب حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ گیا بچہ اپنی جوانی کو یعنی بلوغ کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ قال، اول سعادت نفسانیہ، سعادت نفسانی جس کا تعلق دل سے ہو وہ خوش نصیبی۔ قال کہتے رب اوزینی، اے میرے پروردگار میری قسمت میں کر یہ بات، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا۔ کون سی نعمت ہو؟ توحید، توحید والی، وہ جو نعمت کی ہے تو نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر بھی تو نے احسان کیا۔ نیچے لفظ لکھا ہوا اس کو ٹھیک کرنا ہے، دینی ورنہ دنیاوی، لفظ ٹھیک کرو، دینی ورنہ دنیاوی۔
ماں باپ میرے موحد ہیں، دینی نام ہے. اگر موحد نبی ہوں ان پر دینی نام نہ ہو تو دنیاوی نام تو ہر بندے پر اللہ کا ہے ہی ہے. یہ رزق دینا، یہ صحت دینا، یہ مال دولت دنیاوی تو ہے ہی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، سعادت بدنیہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو. اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضا ہو تو راضی ہو جائے ان سے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، سعادت خارجیہ جو دوسرے کی جانب سے ہو، اور اصلاح فرما میرے لیے میری اولاد میں. لکھا ہے یعنی نفع دنیاوی بے اعتبار راحت کے، اللہ اولاد کی جانب سے مجھے راحت اور سکون پہنچا. نفع دینی بے اعتبار ثواب کی، وہ دین کا کام کریں گے نیک بنیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا. انی تبت الیک، مدار سعادات ثلاثہ. کیوں اللہ کریم یہ دعائیں کر رہا ہوں؟ یقیناً میں نے رجوع کیا ہے تیری طرف، اور نمبر 2 یقیناً میں من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں. اب اصلح لی فی ذریتی، جملہ لکھو سامنے جی. ہے تو یہ علمی بات، باقی ساتھی بھی لکھنے. اصلح خود متعدی ہے، فی کی کیا ضرورت؟ فی ذریتی، فی کی کیا ضرورت؟ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ اشکال سمجھ آ جائے. اصلح لی ذریتی، اللہ اصلاح کر تو میرے لیے میری اولاد کی. اب بات تو ٹھیک تھی، فی کیوں درمیان میں لے آئے؟ جواب یعنی اتنی اصلاح کر کہ وہ اولاد کی ایک ایک جزء میں شامل ہو جائے. نمبر 2 یہ اصلاح متعدی ہو. یعنی آگے ان کی اولاد کو بھی شامل ہو، بیٹا پوتا پڑ پوتا آگے چلے جاؤ. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. ثمرہ توبہ اول، تبت الیک. یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کر لیتے ہیں ان سے بہترین ان اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے. نمبر 2 نتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم تجاوز کر لیتے ہیں ان کے گناہوں سے. لکھا ہے حسن پر لأن المباح حسن ولا یصاب علیہ ولا یعاقب علیہ. اور جو مباح ہوتا ہے وہ تو حسن ہے، اچھا ہے، نہ اس پر ثواب نہ اس پر کوئی پکڑ دھکڑ. مراد احسن، جتنے اعمال کیے آسان آسان ہم نے قبول کر لی، بہترین بدلہ بھی بہترین. فی اصحاب الجنہ، قائنین فی اصحاب الجنہ، قائنین محذوف ہے، رہنے کے ہونے والے ہوں گے جنتیوں میں ہیں. ثمرہ ثالثہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ وعدہ صدق مفعول لہو ہے، نہ تقبلوں کا اور نہ تجاوزوں کا. ہم قبول کر لیں گے اور تجاوز کریں گے. کیوں؟ بوجہ وعدے سچے کے، بوجہ وعدے سچے کے، وہ جس کا وعدہ دی جاتے تھے دنیا میں. والذی قال لوالدیہ اف لکما، تخفیف اخروی. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شخص کو بھی اپنے والدین نے ایمان لانے کی وصیت کی تھی، اس نے حکم مان لیا تھا، دوسرے نے نہ مانا. اس پر سیاق کلام شاہد ہے. حاصل یہ ہے کہ اگر اتنے امور کے ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ لائے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے. والذی قال لوالدیہ،
اور وہ بندہ جس نے کہا اپنے ماں باپ کو حقوق الوالدین مرض والنافرمانی، اُفِّل لَكُمَا بیزار ہوں میں تم دونوں سے، اُفِّل لَكُمَا بیزار ہوں میں تم دونوں سے۔ اچھا والدین کے نیچے لکھا ہے، ایک تو ہو گئے نا والدین، پھر وہ مسلمان اور تعلیم بھی دین کی دے رہے ہیں، تین باتیں ہو گئی، والدین ہونا ایک، مسلمان ہونا دو، اور تعلیم دین کی اولاد کو دے رہے ہیں تین۔ لیکن وہ کہتے ہیں اُفِّل لَكُمَا بیزار ہوں میں تم دونوں سے، اَتَعِدُونَنِی أَنْ أُخْرَجَ، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے زندہ کر کے؟ فَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي دلیل نفی، کوئی قبر سے زندہ کر کے نہیں نکالا جاؤں گا، کیوں؟ اور حالانکہ تاکہ گزر چکی ہیں کئی جماعتیں مجھ سے پہلے، لکھا ہے، اور ہر زمانے کے نبی یہی وعدہ دیتے رہے، مگر آج تک اس کا ظہور آج تک نہ ہوا۔ اور وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ کریم سے توفیق ایمان میں، اللہ ہمارے بیٹے کو بھی ایمان کی توفیق دے دے، اس کو کہتے ہیں وَإِلَكَ آمِنَ، او تیری خرابی ایمان قبول کر لے، ان وعد اللہ حق، یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کو بھی برحق جان۔ فَيَقُول، وہ کہتا ہے دو حقوق اللہ، پہلے اللہ کی والدین کی نافرمانی، اب اللہ کی نافرمانی، بس کہتے ہیں نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اولئک سمرا، یہ وہ لوگ حق علیہم القول، کہ ثابت ہوگی ان کے اوپر بات عذاب والا وعدہ، فی امم یدخلون فی امم، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب نے لفظ نکالا یدخلون روح المانی کے حوالے سے، یدخلون مع امم فی بمن مع، یہی لوگ ثابت ہو گئے ان کے اوپر بات عذاب والی، داخل ہوں گے سمیت جماعتوں کے جو تاکہ گزر چکی ان سے پہلے جن اور انسانوں میں سے، جو پہلی جماعتیں جہنم میں داخل ہوئے یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ انہم کانوا خاسرین، علت دخول، کیوں داخل ہوں گے جہنم میں؟ علت وجہ یقیناً تھے وہ نقصان اٹھانے والے، بوجہ تزہیہ سعادت فطری سعادت کو ضائع کر ڈالا، فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہ ضائع کر ڈالا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، خلاصہ تفصیل، پہلے تفصیل تھی، خلاصہ سنو، لِكُلٍّ مِّنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، نیچے لکھا مِّنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، ہر ایک مومن کے لیے اور کافر کے لیے درجے ہیں مختلف، کیوں؟ مما عملوا، بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے کیے، مما من کا معنی کیا بوجہ مختلف اعمال کے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ پورا دے اللہ کریم ان کو سب کو دے، علت ان کے اعمال کی جزا، اعمال دے، اعمال نہیں دے گا، اعمال کی جزا دے گا، نیچے جزا لکھا ہے، بس وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، تاہین عذاب کا تذکرہ چلا تو اس عذاب کو معین کیا، کون سا؟ جس روز پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کیونکہ مجملاً مختصر خاسرین اور حق علیہم سے عذاب کا ذکر تھا اور تعیین نہیں تھی، بخلاف محسنین کے کہ تعیین جنت سے ہو چکی ہے، پیچھے لفظ گزرا ہے اولئک اصحاب الجنہ، لیکن یہاں چونکہ تعیین نہیں تھی تو تعیین کی گئی۔ جس روز پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، اصحابتم یقال لہم، اردو والے کہا جائے گا ان کو، ضائع کر چکے ہو تم اپنی لذات طیبات، اپنی لذات ضائع کر چکے ہو اپنی دنیا کی زندگی میں، بڑے مزے چہرے، واستمتعتم بہذا تفسیریہ، خوب نفع اٹھائے تم نے ان طیبات کے ساتھ، فالیوم یقال لہم، کہا جائے گا نتیجے مجرمین، آج کے روز تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب ذلت والے کا۔ الہون یہ مصدر ہے مہین کی جگہ مبالغے کے لیے، یعنی ملامت و پھٹکار، آگ والا عذاب، آج کے روز تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کا، کیوں؟ بما کنتم تستکبرون، سبب ذلت وال، اس وجہ سے کہ تم آکڑ کیا کرتے تھے ایمان و توحید قبول کرنے سے زمین میں ناحق۔ نمبر 2، وبما کنتم تفسقون، فساد عمل، اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے عملاً،
اذکر اخا عاد دلیل نقلی تفصیلی ما تخفیف دنیاوی. ایمان کے سلسلے میں دو واقعے بیان کیے. قوم عاد نے ایمان قبول نہ کیا، جنات نے ایمان قبول کر لیا. دو واقعے. واذکر اخا عاد دلیل نقلی تفصیلی ما تخفیف دنیاوی. ذکر کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عادیوں کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا. اس انذر قومہ بالاحقاف جب ڈرایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں. احقاف کے نیچے لکھا ہے خمدار یعنی ٹیڑھے ٹیلے. نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی ایسے کیا، ریت کے ٹیلوں میں بیٹھ کر قوم کو ڈرایا. اب تو خیر بہت آبادی ہو گئی، پہلے ٹیلے ہی ٹیلے تھے اس علاقے میں. فقد خالت النظر من بین یدی تاکید توحید اول، اور تحقیق گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے. من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی. معلوم ہوتا ہے النظر پر ایک لفظ لکھیں، صرف ہود علیہ السلام نہیں. کل پرسوں ایک جملہ میں نے لکھوایا تھا، آپ کے ذہن میں شاید ہے کہ نہیں. جب سمود اور عادیوں کا ذکر چلا تو وہاں لفظ آیا تھا الرسل. تو میں نے جملہ لکھوایا تھا یا تو جمع تعظیم کے لیے ہے، اور یا ہو سکتا ہے کئی رسول آئے ہوں اور مشہور حضرت صالح اور ہود ہو. یہ النظر یہاں بھی آ گیا. تاکہ گزر چکے کئی ڈرانے والے ان سے پہلے ان کے بعد. اس مضمون کے ساتھ دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم. علت نہی کیوں؟ وجہ یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب کا جو بہت بڑا ہوگا، عظیم ایک دن واقع ہوگا. عظیم صفت عذاب کی جر جوار کی. اخافوں کے نیچے لکھا ہے بے سبب شرککم، تمہارے شرک کی وجہ سے. اوپر جملہ توحید مان لو، توحید مان لو، ورنہ ان عبدتم غیر اللہ، اگر تم نے غیر اللہ کی عبادت کی تو مجھے عذاب کا ڈر ہے. لکھا ہے اوپر عظیم ان پر حائل ہولناک. قالوا اناد قوم، عادیوں کی ضد سنو کہنے لگے اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کہ آیا تو ہمارے پاس آگے تو ہم کو پھیر دے ہمارے الہوں سے. ہمارے الہوں سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے. نیچے لکھے ان عبادت ہے، ان کی عبادت سے. فاتنا بما تعدنا، ہم تو پھرنے والے ہیں نہیں، بس لیا تو ہمارے پاس جس کا عذاب کا تمہیں وعدہ دیتا ہے. اگر ہے تو سچ بولنے والوں میں سے. من معاجلۃ العذاب، جلدی عذاب. الشرک فی الدنیا، شرک پر جلدی عذاب کا تو وعدہ دیتا ہے، دنیا میں جلدی عذاب آئے گا، لے ہم نہیں مانتے. قال جواب ہود حضرت نے فرمایا انما العلم عند اللہ، پکی بات ہے علم اللہ کریم کے پاس ہے. وحدہ لا علم لی بوقت نزول ہی، مجھے اس کے نازل ہونے کے وقت کا کوئی علم نہیں. فابلغکم فریضہ نبویہ، میں پہنچا رہا ہوں تم کو ما ارسلت بہ، وہ پیغام کہ بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ. لکھا ہے وقوع عذاب، اس سے زیادہ نہ مجھے علم نہ قدرت. میں تو اتنا بتا سکتا ہوں عذاب واقع ہوگا، کب ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں، میری قدرت بھی نہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں عادی ہو قوم کون سی، تجہلون جو جہالت والی باتیں کرتے ہو. لکھے تک ترہونا علامہ لیس من وظائف الرسل من الاتیان بالعذاب، فرمائشیں اس بات کی کرتے ہو جو کام رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے. مجھے کیا پتا عذاب کا لے آنا یہ رسول کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، تم یہ فرمائشیں کرتے ہو، مجھے کیا پتا. فلما رہو عارضاً، سبحان اللہ، جب کہ دیکھا انہوں نے اس عذاب کو عارضاً بادل کی شکل میں، مستقبل اودیتہم، آنے والا ان کی وادیوں کو جہاں وہ پانی جمع کرتے تھے. قالوا استبشار قوم کی خوشی، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے بارش برسانے والا ہم پر. بل ہوا ما، کیلا نیچے لکھ لو، کیلا بل پر کیلا کہا گیا بلسان الحال، ان کی حالت یہ بتا رہی تھی، یوں نہیں ہے کہ اعلان کیا گیا.
حالت یہ بتا رہی تھی، بلسان حال سے کہا گیا یہ بادل نہیں بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا۔ تشریح عذاب، ریح فیہا عذاب علیم، ہوا تھی اس میں عذاب تھا دردناک، تدمر کل شیء بامر ربھا، جڑ سے اکھیڑ دے گی ہر چیز کو بامر رب کے حکم سے، ہر چیز کو نا شیئن کے نیچے لکھے معمور بالہلاک، جس چیز کے ہلاک ہونے کا حکم تھا اس کو جڑ سے اکھیڑ دے گی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس ہو گئے وہ سارو اصبحوا، ہو گئے آتی نہیں، لا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، نہیں نظر آتے تھے مگر ان کے رہائش گاہیں، نہیں دکھائی جاتی تھی یعنی نہیں نظر آتی تھی مگر ان کی رہائش گاہیں خود تباہ و برباد ہو گئے۔ بیان سنت اللہ کی عادت کا بیان، ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں قوم مجرم کو۔ بَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، کل جملہ لکھوایا تھا اقوام سابقہ کے حالات بیان کر کے اللہ مکے والوں کی طرف التفات شروع کر دیتا ہے۔ توجہ بسوئی التفات مکہ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، البتہ تحقیق طاقتیں دی تھی ہم نے ان کو، فیما ان چیزوں میں، نیچے لکھے اسباب جسمانی مالیہ، ان چیزوں میں ہم نے طاقتیں دی تھی، مکناکم فی، نہیں طاقتیں دی ہم نے تم کو ان میں، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، عقل دنیاوی تھے بڑے دانا، اور کیے ہم نے واسطے ان کے کان بنائے حق سننے کے لیے، ابصار آنکھیں بنائے نشانات توحید دیکھنے کے لیے، دل بنائے حق سمجھنے کے لیے، لیکن فما غنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم، نہ کام آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں۔ لکھے عقل اخروی، کیا مطلب ہے اس کا، جملہ پورا کریں، یعنی آخرت کے لیے یہ اعضاء کام نہ آئے، یعنی آخرت کے لیے یہ اعضاء کام نہ آئے، ولا افئدۃ، نہ ان کے دل کام آئے، من شیء ذرا برابر، اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، سبب عذاب، جب وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کریم کی آیتوں کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ثمرہ جہود انکار کا نتیجہ، اور اتر پڑا ان کے ساتھ ما وہ عذاب جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ مکہ والوں تم نے بات نہ مانی، تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا، تخفیف دنیاوی تھی۔ وَلَقَدْ هَلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، آس پاس دیکھو ہلاکت کے کئی تمہیں نشانات نظر آئیں گے۔ وَلَقَدْ هَلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور البتہ تاکید ہلاک کی ہم نے جو تمہارے آس پاس ہیں بستیوں میں سے، بستیوں تو ہلاک نہیں کی تھی، ذکر مکان ارادہ مکین، اہلکنا کے نیچے بوجہ شرک و کفر یہ دعویٰ ہے۔ وَصَرَّفْنَا، تنبیہ قبل العذاب، تنبیہ قبل العذاب، وَصَرَّفْنَا الْآیَاتِ، اور ہلاک کرنے سے پہلے پھیر کر لائے ہم آیات، پھیر کر لائے ہم نشانات، فرمائش کے لیے، سمجھانے کے لیے، سامنے لکھا ہوا ہے آیات پر الحجج والدلائل الدالہ علی التوحید، توحید پر دلالت کرنے والی آیات ہم لائے۔ حکمت تصریف کیوں پھیر کر آیات لائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شرک سے واپس آ جائیں۔ اب سورت کا مقصودی حصہ آ گیا کہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے وہ شفیع غالب بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، لیکن ان کی پکار میں برکت تو ہے نا۔ فرمایا برکت ہوتی ان کی پکار میں، جب میں اللہ نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے معبود کیوں چھڑانے نہ آئے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ، قربان کا معنی آخر میں کروں گا، آلیہ کا پہلے کر رہا ہوں، کہ انہیں مدد کی ہم ان مشرکین کی، اندہ احتیاجہم الیہم، جب مشرکین کو ضرورت تھی، کیوں مدد نہیں کی ہم من مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے اتخذوا من دون اللہ آلیہ، آلیہ کا معنی پہلے، جن کو بنا لیا تھا مشرکین اللہ کے سوا معبود، اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا تھا، کیوں قرباناً، ذریعہ قرب سمجھ کر، ذریعہ قرب سمجھ کر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں،
بادشاہو قربانن ذریعہ قرب سمجھ کر الہ بنا، یقولون کہتے تھے انہا تقربہم الاللہ، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، وَتَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ کہ سفارشیں کرتے ہیں، یَتَقَرَّبُونَ بِهَا فِيمَا زَعَمُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب کے ہاں یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کریم کے قریب ہے، ہمیں بھی قریب کر دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، تو کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی انہوں نے، بل ضلوا عنہم، بلکہ غیب ہو گئے وہ ان سے، ان نصرہم ان کی مدد کرنے سے غیب ہو گئے، وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ یہ ڈھکوسلا ہے ان کا، مشرکوں کا ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے، عقیدہ معبودیت و شفاعت من دون اللہ، یہ عبادت کے لئے اور سفارشی بھی ہیں، یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، وَعْبَمَنَ مَعَ سوایت ان چیزوں کے کانوں یفترون جن کو وہ کھڑا کرتے ہیں، اپنے جی سے باندھ لیتے، بادشاہو چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت یہ بھی جھوٹ، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت یہ بھی جھوٹ، یہ جھوٹ ہے سارا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ شبے کا جواب دے کر دلیل نکلی اس جنات، عادیوں نے نہیں مانا، جنات جیسے شرین لوگوں نے مان لیا، مکے والوں تم کیوں ضد پر اڑے ہوئے ہو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ جب پھیر کر لے آئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جماعت جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ جو بڑی توجہ سے سنتے تھے قرآن، توجہ میں نے کس کا معنی کیا جی، یسمعون نہیں فرمایا، آپ کو بھول گئی آیت، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له پر عرض کیا تھا، سین اور تا بڑھا دیئے، یسمعون نہیں فرمایا، یستمعون بڑی توجہ سے سنتے تھے قرآن، اخیر میں یہاں پہنچ کر بطن نخلہ کا مقام تھا، وہاں آج سورت مسجد جن بنی ہوئی ہے، فلما حاضروہ جبکہ حاضر ہوئے جنات موقع قرآن کو جہاں قرآن پڑھ رہے تھے صبح کی نماز میں، قالو جنات آپس میں کہنے لگے انصتو خاموش رہو بوجہ ادب متکلم، آپ بھول گئے ہیں میرا کیا قصور ہے اس میں، کھولو سورۃ الاعراف مولانا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ صفحہ ہے 364، صفحہ 364، انصتوا لعلکم ترحمون، انصتوا پر میں نے جملہ لکھوایا تھا مجھے سنائیں، بوجہ ادب متکلم، ایک آدمی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مولانا میری طرف دیکھیں میں خاموش بیٹھا ہوں، یہ انصات نہیں، اس کو سکوت کہتے ہیں، سکوت، انصات کیا ہوتا ہے، بات کرنے والا بات کر رہا ہے، سننے والا ادب کی وجہ سے خاموش رہے، آواز پہنچے یا نہ پہنچے، انصتو چپ رہو بوجہ ادب متکلم، فلما کو دیا جب کہ پورا ہوا ختم ہوا پڑھنا تلاوت مکمل ہوئی تو ولوا الی قومہم منذرین پھر گئے جنات، تصور جنات ایمان لانے کے بعد مڑ گئے اپنی قوم کی طرف، نہالے کے ڈرانے والے تھے، قالو کہنے لگے یا قومنا انا سمینا، تمہید جانے کے بعد کہنے لگے ہماری قوم انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یقیناً سنی ہم نے عجیب کتاب سنی ہے، اشارہ بس ہوئے دلیل وحی، وصف اول کتاب انزل من بعد موسیٰ، اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف، اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً دوسرا وصف تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی بین یدیہ ہے جو اس سے پہلے ہیں، یہاتی الی الحق اشارہ دلیل عقلی کی طرف، رہنمائی کرتی ہے وہ کتاب حق کی طرف، اب دلیل وحی بھی آ گئی انزلہ، دلیل نقلی بھی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ عقلی بھی آ گئی، سچی راہ دکھاتی ہے وہ کتاب الی طریق مستقیم اور طرف راستے سیدھے کے رہنمائی کرتی ہے، یا قومنا ترغیب بعد تمہید، اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ، بات مان لو اللہ کریم کی دعوت دینے والے کی، داعی اللہ پر لکھا ہے رسول یا قرآن،
آمنو بھی، جو اللہ کی دعوت دینے والے اس کی بات مان لو، آمنو بھی ایمان لے اس کے ساتھ، یغفر لکم من ذنوبکم، ثمرہ اولا اجابت، بخش دے گا اللہ کریم سے تمہارے، من ذنوبکم کچھ گناہ تمہارے۔ ہائے ہائے کیا کریں، ساتھیوں کی توجہ ہوتی نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ من ذنوب، ایمان لے آؤ کچھ گناہ تمہارے بخشے جائیں گے، اس سے مراد ہے حقوق اللہ۔ میری طرف دیکھیں، میں اختلاف عرض کروں، اختلاف علماء کا یہ ہے کہ جس بندے نے شرک سے توبہ کی اور موحد بن گیا، اس کے کون سے گناہ معاف ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایمان بندہ لے آئے تو اس کے کچھ گناہ معاف ہوں گے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، وہ ادا کرنے پڑیں گے یا معاف کرانے پڑیں گے۔ من بازیہ۔ دوسرا قول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں من زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لے، اللہ اپنے حق بھی معاف کر دے گا، حقوق العباد بھی معاف کر دے گا۔ جو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں من زیادہ ہے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، نمبر 2، اور بچا لے گا اللہ کریم تم کو دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ تَرْحِيبًا، اور جو بندہ نہیں قبول کرے گا اللہ کی دعوت دینے والے کی بات، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، ثمر عدم اجابت اول، نہیں قبول کرے گا بات تو پھر نتیجہ نہیں ہوگا عجز کرنے والا اللہ کو زمین کے کسی حصہ میں۔ نمبر 2، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، نفی شفاعت کاری، نہیں ہوگا وہاں سے اس بندے کے اللہ کے بغیر کوئی کارساز، جس طرح خود نہیں بچ سکتا کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، یہی لوگ ہیں کھلم کھلا گمراہی میں۔ اب 2 باتیں عرض کرنی ہیں، اوپر دیکھیں ترجمہ میں نے کر دیا۔ علماء کا اختلاف ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا تو یہ جنات یہودی تھے، سامنے لکھے من بعد موسیٰ کا جملہ لکھوا رہا ہوں، اشارہ یہودی تھے۔ نمبر 2، یہودی نہیں تھے بلکہ مشرک تھے۔ یہ بات کیوں کی ہے کہ یہودی نہیں تھے؟ حوالہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دے رہے ہیں، آگے جملہ پورا کر لو، کیا کروں اب اتنا وقت ہوتا نہیں۔ قرآن سے پہلے کامل اور مکمل کتاب تورات تھی۔ انجیل میں معمولی سا اعمال کا اختلاف تھا۔ اس لیے نام موسیٰ علیہ السلام کا لیا۔ بس خلاصہ کیا نکلا؟ مولانا اصل کتاب تھی تورات، جامع کتاب۔ انجیل جو بعد میں اتری، اس میں معمولی سا اعمال کا فرق تھا، چونکہ قرآن سے پہلے مکمل ترین کتاب تورات تھی، اس لیے حوالہ موسیٰ علیہ السلام کا دیا، ورنہ یہ یہودی نہیں تھے، مشرک تھے۔ دوسرا اختلاف، آیات کو دیکھیں، میں انتظار آپ کی 1 منٹ بھی نہیں کروں گا۔ یہ تو جنات نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، یجرکم من عذاب علیم، اللہ ایمان قبول کر لو، شرک چھوڑ دو، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ آگے یہ نہیں کہا جنت میں داخل کرے گا، یہ تو کہا کہ عذاب سے بچا لے گا، تم ایمان قبول کر لو، یہ نہیں کہا کہ جنت میں بھی داخل کرے گا۔ میری طرف دیکھیں، ائمہ ثلاثہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 3 امام فرماتے ہیں کہ جنات جنت جائیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ نہیں، یہاں عذاب علیم سے بچنے کا ذکر ہے،
ایمان قبول کر لو، گناہ اللہ معاف کر دے گا، دردناک عذاب سے بچے گا۔ آگے جنات نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ باقی تین ائمہ کرام دلیل دیتے ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ جو حوریں ہیں جنت میں، جنتیوں سے پہلے کسی نے ان سے قربت نہیں کی ہوگی، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ جنات مومن جنت جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا مجھے کوئی صریح آیت یا صریح حدیث نہیں ملی، صاف صاف آیت، صریح اگر نہ سمجھے ساتھی، صاف صاف آیت، صاف صاف حدیث جس میں جنات کے جنت جانے کا ذکر ہو، لہذا توقف کرنا چاہیے۔ خاموش، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ، اب یہ مسئلہ آپ جمعے پر بیان کرنا شروع کر دیں۔ امیر معاویہ کدھر بیٹھے ہیں؟ مولانا امیر معاویہ، مجھے فون آیا چند ماہ پہلے ایک ساتھی نے، حضرت وہ آپ نے دورے میں پڑھایا تھا نا کہ جنات جو ہے جنت نہیں جائیں گے، میں نے جمعے پر کہا ہے تو لوگوں نے کہا بھائی ہمیں تفصیل بتاؤ، کیسے نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے۔ اپنے جمعے پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے؟ یہ قیامت میں ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا، جن جنت جائیں گے؟ جب جائیں گے تو دیکھ لینا، جمعے پر بیان کر دیا۔ نہیں جی نہیں، پھر میں نے جمعے پر کیوں بیان کیا ہے بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اندازہ لگاؤ، علمی باتیں ہوتی ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، ثبوت قیامت کے لیے عقلی دلیل۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، رویت علمی، کیا سوچا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ باعث امکان، قرآن قیامت کا ذکر کرے تو دو انداز اختیار کرتا ہے۔ ایک انداز قیامت کا قائم ہونا ممکن ہے، ایک اس کو کہتے ہیں باعث امکان، اور دوسرا ہوتا ہے باعث وقوع، قیامت واقع ہوگی، پہلے واقع ہونا ممکن ہے یہ انداز، پھر واقع ہوگی یہ انداز۔ اب باعث امکان ہے، ممکن ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں؟ شکین اللہ کریم وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فلم یعیا، اور ذرا بھی نہیں تھکا، لکھا ہے اوپر تائید، ما مسنا من لہو، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی، فلم یعیا، اور نہیں اللہ کریم تھکا، بے خلقہن، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ، تو اللہ کریم آسمان و زمین کو پیدا کر کے تھکا نہیں، بے قادرن، پوری قدرت رکھنے والا اس بات پر، ایوجی الموتا، کہ زندہ کرے قیامت میں زندوں کو، بلا انہو، قیامت میں زندہ ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے، بلا انہو علی کل شیء قدیر، یہ باعث امکان ہے، تو اللہ کریم آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، قیامت میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ علت وجہ، یقیناً اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب وقوع آ گیا قیامت کا، یوم یورز الذین کفروا النار، تخفیف اخروی، جس روز پیش کی جائیں گے کافر آگ پر، جو کالوں ان کو کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق، امر واقعی حقیقت ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، قالوا جواب مجرمین کہیں گے بھلا کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمیں اپنے پروردگار کی واقعی حق ہے، قال اللہ فرمائے گا تسلیل مجرمین فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب بما کنتم تکفرون، سبب عذاب اس وجہ سے جو تم انکار کیا کرتے تھے، اس میں انکار دوزخ بھی تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تسلی صبر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صبر کیا تھا ہمت والوں نے، یعنی رسولوں نے جو بڑے صاحب ہمت تھے، یعنی رسول۔ فلا تستعجل لهم، حاشیہ بعد میں پڑھیں گے، میں ترجمہ کر لوں، فلا تستعجل، اور نہ جلدی مانگے آپ سے وسلم ان کے لیے عذاب۔ نبی پاک عذاب کیوں مانگتے تھے؟ نیچے لکھا ہے بحیثیت انتصار المسلمین، مومنوں کا بدلہ لینے کے لیے آپ جلدی، اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا، مومنوں کا بدلہ لینے کے لیے عذاب جلدی نہ مانگے۔ کأنہم، عبارتی لأنہم، ناویو کاف بمانا لام ہے، لأنہم شدت عذاب، جلدی نہ مانگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے عذاب، کیوں؟ اس لیے، کانہم، اس لیے، یقیناً وہ یوم یرونہ، جس روز دیکھیں گے ما یوعدون، سزا کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، کیونکہ
کے، اس لیے کہ یقیناً وہ جس روز دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، لم یلبسو کہیں گے، یقولو لکھا ہے کہیں گے، لم یلبسو الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی دن میں سے، ایک گھڑی تو نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں۔ میں نے بات نہیں سمجھی؟ قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر دنیا میں ٹھہرنا ایک دن کا محسوس ہوگا۔ بلاغ، حاضہ بلاغ، عبارت تھی حاضہ بلاغ، یہ پہنچا دینا ہے، یہ قرآن پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے۔ جتنے بھی ہم نے صورتیں بیان کی ہیں اس مسئلے کے متعلق، یہ سارے کا سارا قرآن پہنچا دینا اتمام حجت کے لیے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کی جائے گی بعد از بلاغ، پہنچانے کے بعد مگر قوم نافرمان مشرک و کافر۔ اولو العزم کون ہے؟ حاشیے پر لکھا ہے اولو العزم من الرسل، سارے رسول آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں لکھا ہوا، سب اولو العزم ہے، اور من الرسل کا من بیانیہ ہے، یعنی رسول۔ آگے پڑھیں، مگر قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی تفاوت درجات ہے۔ اسی تفاوت کی وجہ سے 5 نبیوں کو اولو العزم کہتے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ۔ ورنہ پیچھے وہ حاشیہ لکھ لو، تسلی نہیں ہو رہی۔ نمبر 1، بقول ائمہ ثلاثہ، مومن جنات جنت جائیں گے۔ دلیل سورۃ الرحمن آیت نمبر 56۔ نمبر 2، بقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مجھے اس بارہ میں کوئی صحیح آیت یا حدیث نہیں ملی، لہٰذا انہوں نے توقف کیا۔ توقف، وقف سے توقف، یعنی یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ورنہ وضو کر لو، پھر نئی صورت ہے، بڑی اہم مدنی صورت ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔